آج میں آپ سے ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو مگر اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس نے برباد زندگیوں کو سنوارا، ٹوٹے دلوں کو جوڑا اور ایسے گناہ معاف کروائے جنہیں انسان خود بھی بھول چکا تھا۔ لیکن ایک لمحہ، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا رک جائیے۔ کیا پتہ یہ وہ لمحہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دل سے دعا کی ہو اور جواب نہ آیا ہو؟ آپ نے آنسو بہائے ہوں اور آسمان خاموش لگا ہو؟ اگر ہاں تو اب جو سننے جا رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ ایک لفظ، صرف ایک لفظ جو اگر دل سے نکل جائے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھی، پرسکون اور باوقار زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی استغفار صرف آخرت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا میں بھی سکون، عزت، خوشی اور رحمت کا وعدہ ہے۔ اور اگر دل میں یہ سوال آئے کہ کیا اللہ واقعی ایسے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ 222۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سوچیں، اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو بار بار گرتا ہے مگر ہر بار اسی کے در پر واپس آتا ہے۔ اگر کبھی دل شرمندہ ہو، آنکھیں نم ہوں یا دل کہے میرا رب میں بہت کمزور ہوں، بہت خطا کار ہوں، تو اللہ ہمیں مایوس نہیں کرتا بلکہ وہ رحمت کی بارش بھیج دیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، سورۃ آل عمران 135۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی پہچان۔ گرنا انسانی فطرت ہے مگر فوراً استغفار کرنا اس کا اصل امتحان اور نور ہے۔ اور اگر زندگی میں بوجھ بڑھ جائے، حوصلہ ٹوٹنے لگے، رزق میں کمی محسوس ہو تو قرآن کی یہ آیت دل میں اتاریں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، سورۃ الہود 52۔ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید طاقت بڑھائے گا۔ استغفار وہ قوت ہے جو کمزور کو مضبوط بنا دیتی ہے، ٹوٹے دل کو سہارا دیتی ہے اور دنیا کے تمام اندھیروں میں روشنی لے آتی ہے۔ اور اگر دل میں یہ خوف ہو کہ میرا ماضی بہت سیاہ ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو قرآن کی یہ آیت زخم پر مرہم ہے۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ صرف معاف نہیں کرتا، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا سب کچھ کھو جائے اور اچانک سب واپس مل جائے۔ تصور کیجئے، آپ روتے ہوئے استغفر اللہ کہتے ہیں اور آسمان پر اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ استغفار وہ کلمہ ہے جو گناہوں کا بوجھ دل سے اتار دیتا ہے، سیاہ دل کو دھو کر سفید کر دیتا ہے اور روح میں روشنی بھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ کرے اور پھر استغفار کرے تاکہ اللہ انہیں معاف کرے۔ صحیح مسلم۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، راستوں کو آسان کر دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اور دعا کے لیے پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وثقل حسناتی واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما،
میرے نیک اعمال کو بڑھا دے، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ یاد رکھیں، جو زبان استغفر اللہ کی عادی ہو جائے، اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔